حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات کی گئی جن کے سامنے کوئی نئی بات کر دی جائے نا، تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ بہت جلد ان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی محبت کی بات تھی، یہ تو حقوق کی بات ہو رہی ہے، پیس کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہے، آپ خواہ اس میں نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ تو یہ تعویل کا پھندا اگر دیکھے تو یہ نئی بات کی طرف بڑی جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ دو چار جماعتیں انہوں نے پڑھ رکھی ہوتی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہی مالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ ان کو ان کے مطابق دو چار جماعتیں پڑھا لو، پھر یہ اگر مگر چونکے چنانچے خود بخود نکالنا شروع کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کے مطابق پھر لائف سٹائل اپنا لیا ہوگا، ایمان ان کے اندر سے نکل چکا ہوگا، پھر یہ اس میں سے پوائنٹ نکالنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو امن کی بات ہو رہی ہے، یہ تو نئی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ اگر میں نے دو چار دن اس لیے پوسٹ کی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو میں نے اپنا فرض یہ نبھایا کہ میں زبان سے اپنا اظہار کروں، میں اس کو کرٹیسائز کر سکوں، یہ میرا حق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو مجھے بھی ہے، آزادی رائے کا حق ہے، اور میرے مکتب فکر کا، میرے پوائنٹ آف ویو کا احترام کرنا آپ پہ لازم ہے۔ اور بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا سوشل پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میری اپنی فیملی مجھے سم ٹائمز کہتی ہے، ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ تم اتنی بے باکی سے نہ بولا کرو، لیکن سچ کہنا اگر بغاوت ہے تو شاکر کا شعر ہے، جس سچ آکھن بغاوت ہے، بغاوت نہ ہے شاکر دا، چڑھاؤ نیزے تے سر بھاویں میڈے خیمے جلا دے وہ۔ سچ کو کیا آنچ ہے، حق ہر بہرحال غالب رہتا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں نے دنیا کے تمام ڈر کو، دنیا کے لوگوں کو متاثر کرنا اور ڈر کو اپنے اندر سے نکال دیا، تب جا کے سچ بولنے پر میں قادر ہوا کہ دنیا کو خوش کرنے کا خیال میں نے اپنے اندر سے نکال دیا۔ اس جو پوائنٹ کی بات کی گئی تھی نا، جو اس بل کے حوالے سے، اس میں جان بوجھ کے ایسے شگاف رکھے گئے، ایسے پوائنٹس رکھے گئے کہ جس سے مسلمانوں کو حیا سے دور رکھا جائے، اور کل کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور ابھی بھی ایسے پوائنٹس نکل آئیں گے کہ جس کے بعد ایک مرد ہے اور وہ عورت لکھوا لیتا ہے تو بعد میں وہ عورتوں کے واش روم میں بھی جا سکتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پولیس اسے گرفتار ہی نہیں کر سکتی، وہ تو کہے گا کہ دیکھیں جی میں تو عورت ہوں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کل کو وہ وراثت میں حق مانگ لے گا، کارڈ چینج کروائے گا، فطرت کا قانون بدل جائے گا، اور یہ حیا سے خالی کرنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بھائی اپنے بھائی کو حیا پہ درس دے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا رہنے دو، حیا تو ایمان کے ساتھ ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔